حضرت درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہیں گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انصار کے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، جو لوگ ایسا کریں گے وہی سمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی بہت تھوڑی مقدار ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا پختہ یقین نہ ہو کہ جو کچھ حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی والے تھے، اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ انسان جن حالات سے دوچار ہو، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے۔ تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔